أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست تابع چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی جادارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سونا پیر کامل کاملہ را رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور جو گھر میں سن رہی ہیں بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی ہم زیارت قبور کے بارے میں اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی جو قبر مبارک کا انہدام ہوا، بے حرمتی کی گئی، اس کے بارے میں چند باتیں کریں گے. So today we are going to discuss about the ziyarat of graves and few points about the status of Hazrat Umar bin Abdul Aziz, whose grave recently destroyed by few cruel people. تو آج انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کے موضوع پر ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنے اور صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان جی وقار، ایک وقت ہوتا تھا جب قبروں پر زیارت کی جاتی تھی، لوگ مزارات پر جاتے تھے، قبروں کی زیارت پر جاتے تھے اور اس پر بحث نہ ہوا کرتی تھی. اسے مستحسن سمجھا جاتا تھا، اچھا عمل کیا سمجھا جاتا تھا. There was a time when there was not any discussion that whether we should do ziyarat of graves or not, because there was not any such confliction or confusion about this, which is recently from last few years is created. So according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then the sunnah of Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then according to the sunnah of Tabi'een, Taba Tabi'een, Sulaha, friends of Allah, Jayyid ulama or scholars, this amal was mustahsan. This amal was considered as good amal, and as I just mentioned that this was the sunnah of them people. So people used to do the ziyarat of graves and the shrines of the friends of Allah. مگر بعد میں اس معاملے کو جو ہے وہ ایسا بنا دیا گیا کہ اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا. لوگ اس معاملے میں اب شرک اور بدعت کے معاملات کہتے ہیں. خیر، ہم اختلافی بات کی طرف نہیں آتے، ہم اپنا موقف بیان کرتے ہیں. We don't want to fight with anyone, but inshallah ta'ala we will discuss that whether
it is permissible in Islam or not to do the ziyarat of graves or not. So inshallah ta'ala ہم اس پر بحث کریں گے. سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن کے بعد جو سب سے اونچی ذات ہے، یعنی قرآن کے قول کے بعد ہم جس قول کو لیتے ہیں، اگرچہ حضور کا بڑا مقام ہے مگر میں اقوال کی بات کر رہا ہوں، تو ہم خطباء اور واعظین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد وہ سنت کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے قول کو لیتے ہیں، حدیث کو لیتے ہیں. So as per the pattern of wa'izeen and scholars, after Quran, we discuss about hadith, that whether the ziyarat of graves is permissible or done by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or is there any call or statement from the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he said whether we should do ziyarat of graves or not. So inshallah we are going to discuss about this. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنن دار قطنی, this is a book name, Sunan Dar Qutni. It is mentioned in that book that Prophet علیہ السلام said من زار قبری وجبت له شفاعتی. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. The person who will do the ziyarat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's grave, Prophet alayhi salatu wasalam said, وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. His intercession is compulsory upon me, is wajib upon me. It means this is a proof that the Prophet alayhi salatu wasalam himself said that if you will do the ziyarat of my grave, my qabr, I will do your intercession, I will do your shifa'at. تو ہمیں سے ثابت ہوا کہ قبر کی زیارت کرنا حضور کے اپنے عمل پاک سے خود فرمان سے ثابت ہے. حضور نے اپنے قبر انور کی بات کی. اور پھر اگلی جو حاجی صاحب حدیث ہے، اب کیونکہ سامعین کہ یہ نہ سوچے کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ چند ہی لوگ ہیں جتنے لیگلی ہم بٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی ڈسٹنس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پکڑ نہ لے ساتھی. تو یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، وی کین چیک ایزیلی دیٹ ہاؤ مینی پیپل آر اٹینڈنگ، اونلی فیو پیپل. اگلی حدیث بڑی خوبصورت حدیث اور ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری اصل میں زیارت کی. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے. ہاؤ بیوٹیفل حدیث، دل کرتا قربان ہو جاؤں اس حدیث پر. So in Sunan Dar Qutni, the book which I mentioned previously, Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, he is a narrator of this hadith. The Prophet alayhi salatu wasalam said, the person who will do hajj and he will do ziyarat of my qabr, and he is doing ziyarat of my qabr, it is same as he is doing my ziyarat, as he is doing my own ziyarat. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کرے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے، he is as doing my زیارت when I was alive، جب میں اس دنیا میں تھا. وگرنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آج بھی قبر میں زندہ ہیں، صرف ایک پردے سے دوسرے پردے کی طرف گئے ہیں، وہ آج بھی قبر میں زندہ ہیں. اس سے آگے ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ جس طرح بعض کتب کے اندر ملتا ہے کہ وہ ہر مومن کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی روح وہاں پر آتی ہے، وزٹ کرتی ہے، پھر وہ جہاں پر جاتے ہیں. یہ مختلف احادیث الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. میں نے اہل علم کے لیے یہ بات کر دی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے مقید کر دیا، ہمارا عقیدہ سے آگے عقیدہ ہے. اب حضور علیہ السلام کا اپنے عمل پاک میں آپ کو بتاؤں. So I mentioned two ahadith. The first hadith, Prophet علیہ السلام said, do ziyarat of my qabr. And then in second hadith, Prophet علیہ السلام said, if you are doing ziyarat of my qabr, it is same as you are doing my own ziyarat. یہ اسی طرح جس طرح تم میری خود کی زیارت کر رہے ہو. اب حضور کی میں سنت بتاؤں کہ حضور کیا خود قبر پر جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے. پہلا تو میں نے آپ کے سامنے فرمان رکھا. The first two ahadith is regarding the amal, regarding the farman, the call and the statement of Rasulullah. And now third hadith is actually the amal of Rasulullah, that whether Prophet ﷺ himself did this amal or not. اب سنیں، کتاب کا نام مصنف عبد الرزاق
حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نریٹر ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سال کے آغاز میں شہداء کی قبروں پر تشریف لاتے. سبحان اللہ. This was the amal of Rasulullah. At the beginning of Islamic year, Prophet علیہ السلام used to do the ziyarat of qubur of shuhada. جو شہداء جو مرٹائرز ہوتے تھے حضور علیہ السلام ان کی قبروں کی زیارت کرتے. پھر صرف اتنا عمل نہیں حضور نے کیا، یہ تو حضور کی اپنی سنت سے ثابت ہو گیا that he himself did the ziyarat of qubur of shuhada. And then after that what amal he used to do? Prophet علیہ السلام جاتے اور فرماتے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو. اب میں اس عقیدے کی بات نہیں کر رہا کہ قبروں میں کوئی زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں نے کیونکہ صرف اٹینڈنس کی بات کرنی ہے کہ ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم زیارت کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ علیحدہ عقیدہ، اس پر پھر کسی دن گفتگو کروں گا. تو حضور علیہ السلام جب قبر کی زیارت فرماتے تو فرماتے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. میں پیس اپون یو اس قسم کے جو انگلش میں کہتے ہیں. پھر آگے فرمایا تمہارے صبر پر آخرت میں اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی has a reward for you upon your patience which you did in your life. اور پھر فرمایا کہ وہ تمہیں آ کر ضرور پہنچے گا، وہ اجر تمہیں ضرور ملے گا. And that the same Rawi, Hazrat Abdullah bin Umar, then mentioned that this was the amal of Hazrat Abu Bakr and Umar as well. تو میں نے آپ کے سامنے یہ اب اپنا میٹر کلیئر کرنے کے لیے تمہید باندھنے کے لیے بتا دیا کہ حضور نے آرڈر بھی کیا، حضور نے خود زیارت بھی کی قبروں کی، اور پھر this amal was done by شیخین اور done by حضرت ابو بکر and حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بڑے دو اکابر ہمارے جو صف اول کے جو بڑے دو اکابر صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ then حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. this was the amal of them as well. تو اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا، شرائن پر جانا یہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی بھی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے. اور پھر دوسری بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں. And this hadith and narration is mentioned by Imam Muslim in the book of Sahih Muslim. He said that Hazrat Aisha radiallahu anha narrated کہ حضور علیہ السلام جب میرے گھر میں ہوتے، when Prophet علیہ السلام used to come in my home, Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu anha narrated, she said that Prophet علیہ السلام often used to visit the qabristan or graveyard or cemeteries. یعنی جنت البقیع کا آپ وزٹ فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ she narrated that when our Prophet علیہ السلام used to come in my home, he used to visit Jannat al-Baqi. It means this is the amal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to do the visits of grave. تو قبرستان کی زیارت کرنا، سیمیٹریز کی زیارت کرنا، جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں، یہ کس کی سنت ہو گئی؟ حضور علیہ. اب میں نے آپ کے سامنے اس سے بڑھ کے میں کیا مثال دوں؟ سب سے بڑھ کے قرآن کا قول، اللہ کا قول، یعنی اللہ کا قول، پھر حضور کا عمل پاک، آپ کا قول، میں نے وہ بھی بتا دیا، آپ کا عمل ایکشن بھی بتا دیا، صحابہ کا بھی بتا دیا. اب آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. پھر حضور کی 3 سنتیں ہوتی تھی. جب کبھی حضور وزٹ فرماتے قبرستان کا تو he used to do these 3 actions and اعمال. پہلا یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کنٹینیوسلی ریگولرلی وزٹ کرتے تھے گریوز کو. پہلا عمل یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ مومن اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں جاتے تو سلام کہتے. میں مزید بات نہیں کر رہا، صرف اتنا آپ کو بتا دوں، اگر مردے نہ سنتے ہوتے، اگر جانے والے نہ سنتے ہوتے تو حضور سلام نہ کہتے، مگر حضور فرماتے جس میں بتایا گا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مائک کو کہوں مائک تجھے سلام ہو، لوگ کہیں گے یار حافظ نو کی ہو گیا، مائک تو سلام سن ہی نہیں سکتا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو حضور نے فرمایا کہ آپ سلام پیش فرماتے، آپ سلام کرتے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو قبروں والے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن وہ سننا ہمارے جیسا نہیں ہے، ان کی لائف ہمارے جیسی نہیں ہے، وہ یقینی طور پر ڈفرنٹ لوگوں کی ہے. اب یہاں پر اور ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام جب سلام فرماتے تھے اور جب ہم سلام کہتے ہیں، حضور کی تو بڑی اونچی بات ہے اور وہ صحابہ تھے. آج جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام سننے والے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں. خیر اس پر مزید پھر کسی دن انشاءاللہ میں عقیدے پر گفتگو کروں گا. تو حضور پہلے کیا کرتے؟ ریگولرلی کنٹینیوسلی آپ قبروں کی زیارت کرتے، پھر آپ جا کر سلام کرتے، ان کو سلام کرتے اور پھر فرماتے، قبر والوں سے مخاطب ہوتے،
ان سے کلام کرتے اور کہتے کہ تم آ گئے ہو اور ہم ان قریب تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اس مقام پر. سبحان اللہ. تو میں نے یہ اسٹیبلش کر لیا, کوشش کی اسٹیبلش کرنے کی. آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, مگر میں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کرتے تھے عمل, آپ نے فرمایا بھی ہے, پھر صحابہ بھی کرتے تھے. میں نے آپ کے سامنے حضور کا عمل پاک رکھ دیا. اس سے ثابت ہوا کہ قبرستان میں جانا, اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جانا, پھر اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا, پھر حضور کی حدیث کے میری قبر پر آؤ, یہ سارا کچھ سنت سے ثابت ہے. اب آئیے آپ کو امام شافعی کی بات بتاتا ہوں. ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, ہم حنفی مذہب رکھتے ہیں. میں آپ کو شافعیوں کی بات بتاتا ہوں, امام شافعی کا قول بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا عمل پاک تھا. تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے لکھا, امام شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, فرمایا کہ میں ریگولرلی بلکہ ایوری ڈے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کا وزٹ کرتا. امام شافعی mentioned and خطیب بغدادی he wrote this in تاریخ بغداد book. He said that Imam Shafi'i rahmatullah ta'ala, he himself told us and informed us or informed other people that he used to visit the grave of Imam Adam Abu Hanifa every day, regularly. اور اگلی بات تو بڑی کام کی ہے, آپ فرماتے کہ امام شافعی فرماتے اگر مجھے کوئی مشکل آ جاتی نا, میں نے کوئی حاجت پوری کروانی ہوتی, میں 2 نفل پڑھتا, 2 نفل پڑھ کے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس آتا اور آ کر رب سے دعا کرتا, ابھی میں قبر کے پاس کھڑا ہوتا, اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دیتا. تو دس از دا عقیدہ آف امام شافعی. ہم حنفیوں کی بات کو چھوڑو, امام شافعی کو پڑھو, بلکہ آپ کتب پڑھ کے دیکھیں, چاہے کوئی حنبلی ہے, چاہے کوئی شافعی ہے, چاہے کوئی مالکی ہے, یہ سارے کے سارے زیارت قبور کو پرمیسبل سمجھتے ہیں. Even if you are reading the books of Shafi'i, that Hanbali or Maliki madhab, you will find out that they agreed that you can do the ziyarat of qabur. So this was their madhab. If someone wants to get any reference, inshallah, I am available here. I can give you the references of books. آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. ابن عساکر نے یہ بہت بڑے لکھاری ہیں, لکھنے والے ہیں. آپ نے تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں امام ابو القاسم نے لکھا کہ ابو الفراج ہندبائی نے بیان کیا ہے کہ میں اکثر امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کرتا. ایک اللہ کے نیک بندے تھے, عام لفظوں میں آپ کو بتا دوں, ایک اللہ کے نیک بندے تھے, صوفی تھے, وہ حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کو جاتے. This narration is written by Ibn Asakir. Then he said there was a wali of Allah, friend of Allah. He used to do the ziyarat of قبر امام احمد بن حنبل, اور کچھ عرصے بعد انہوں نے جانا سٹاپ کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا اور خواب میں مجھے ایک آواز آتی اور کہتی ہے کہ تم نے امام السنہ کی قبر کو زیارت کرنا کیوں چھوڑ دیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ مستحسن عمل ہے. So as I give you so many examples from the life of Rasulullah, then Imam Shafi'i, then I'm talking about the ziyarat of the qabr Imam Ahmad bin Hanbal. So alhamdulillah, we have established that this is jaiz and this is good amal to do the ziyarat of qabur of mu'minin. Subhanallah. اب بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر جانے سے منع کر دیا تھا. امام حاکم المستدرک میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں زیارت قبول کرنے سے منع کر دیا تھا, میں نے منع کر دیا تھا, مگر فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جا کر قبور کی زیارت کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دل نرم ہو جاتا ہے, اس سے آخرت یاد آ جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر منع فرمایا, اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت بھی عطا فرمائی تھی. اب میں چند باتیں اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز کہ جن کا مزار آپ جانتے ہیں ریسنٹلی جو ہے وہ اس کا انہدام کیا گیا ہے. Maybe you have read on social media, Facebook and other places, you have read about the inhidam and the destruction of the shrine of Hazrat Umar bin Abdul Aziz. He was great wali of Allah. He was great wali of Allah and tabi'i. And few people they say that he was 8th caliph of Islam. And few people they say that he was the 5th caliph of Islam. خلیفہ تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ 8ویں خلیفہ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ تھے. تو ہم بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر کو کیوں ڈسٹرکشن کی گئی ہے.
کیوں انہدام کیا گیا ہے؟ یہ شام کے اندر ایسا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا کنسیپٹ کیا ہے اباؤٹ گریوز۔ اب سنیں، زاد المعاد ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عمارہ بن حزم آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا۔ اب بعض لوگ جاتے ہیں نا قبرستان میں، قبروں پر چڑھ جاتے ہیں، وہ سنیں غور سے، قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں قبر کے ساتھ، ایک صحابی تھے قبر کے ساتھ، he was leaning with wall of grave، گریو کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، او قبر والے، قبر سے اتر جاؤ، تم اس کو تکلیف نہ دو، تم اس کو تکلیف نہ دو۔ یہ حضور نے ڈسٹرکشن تو بڑی آگے کی جگہ، صرف وہ ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح قبر پر مت چڑھا کرو، قبر کے ساتھ ٹیک مت لگایا کرو۔ اور پھر اسی طرح شرح الصدور میں ایک بڑی خوبصورت حکایت ملتی ہے، حضرت ابو خلابہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ملک شام جا رہا تھا، فرماتے کہ ایک جگہ میں رات کو اترا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اور میں قبر پر سر رکھ کر سو گیا، قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ فرماتے میں جب جاگا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے کوئی خطاب کر رہا تھا کہ تو نے ساری رات مجھ کو تنگ کیا ہے، تو نے ساری رات مجھ کو تنگ کیا ہے۔ اس لیے قبروں پر بیٹھنا، قبروں کی ڈسٹرکشن کرنا، اسی طرح قبروں کے اوپر چڑھ جانا، ان کے اوپر سو جانا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ہے صرف ٹیک لگانے کی، سونے کی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اپنے وقت کے بہت بڑے صالح آدمی تھے، میرے پاس وقت ہوتا تو ان پر تو زبردست جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اب بہت صالح تھے، بہت عادل تھے، بہت زبردست قسم کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ آپ کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے منہ پر چیز دے ماری، آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی، آپ خاموشی سے گزر جاتے، اس کو معاف فرما دیتے، اس کو معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک میں نقطہ اہم بیان کرتا چلوں، جو فقہی مسئلہ ہے عورتوں کے بارے میں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ Often people they ask that whether our women they should visit the graves or not. So inshallah ta'ala I will try to explain this masala inshallah in detail within 2 to 3 minutes. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ There are 2 opinions regarding the visit of graves of women، کہ جو عورتیں ہیں کہ آیا وہ قبرستان کو وزٹ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک موقف یہ ہے کہ وہ قبرستان کا وزٹ کر سکتی ہیں، قبرستان کا وزٹ کر سکتی ہیں، لیکن میرا موقف بھی یہی ہے، جو میرا اپنا موقف نہیں ہے۔ آج کل کے پرفتن دور کے اندر علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کیونکہ فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے، عورتوں کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا، غیر محرم کے علاوہ وہ جاتی ہیں، اور بہت سارے جیسے رونا دھونا اس قسم کا معاملہ جو حدیث سے منع کیا گیا ہے، تو میں بھی یہی مسئلہ بیان کرتا ہوں، اور یہ علماء کا موقف ہے، جید علماء کا۔ آج کل کے دور کے اندر خواتین کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے قبروں کا۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے قبر پر جانے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری اوپینین کو لے لیتا ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، اس کا پراپر لباس ہو، لیکن میں اس موقف میں نہیں ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ قبرستان میں خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر مزارات پر بھی یاد دیکھیں نا، مزارات کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے، جب مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو اللہ کا ولی اس چیز کا سبق نہیں دیتا تھا۔ So there are 2 opinions. The one opinion, the women they can visit graves, and other mawqaf and other nazariya and other opinion is not to visit graves. And I often say to the people, we shouldn't, our female and our women, they shouldn't visit the graves. Because this is not just my opinion. Our jayyid ulama of today, they say because of fitna, there is chance of fitna. So therefore we should stop our women to do the visit of graves. اب حضور علیہ السلام کی قبر انور پر جب جایا جاتا ہے، وہاں پر ایک پراپر نظام ہے، وہاں پر اختلاط نہیں ہے، اور حضور کی بڑی اونچی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبروں پر جانا، مزارات پر جانا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعد میں میرے پاس ٹائم ہوتا تھا آپ کو طویل میں مثالیں دیتا، یہ سب کچھ ثابت ہے، مگر وہاں پر جا کر احتیاط کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ علماء سے آپ اس معاملے میں گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر قبروں پر جایا جائے۔ اور ہمارا قطعی طور پہ یہ عقیدہ نہیں کہ قبر والا ہمیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن سنت سے اور صحابہ کے طریقے سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ نیک بندوں کی قبر پر جاتے ہیں ان سے کس طرح کلام کر سکتے ہیں۔ پھر صحابہ اور صالحین کے طریقے سے یہ ثابت ہے کہ اگر آپ ان کا وسیلہ دیں، وہاں پر پڑھ کر رب سے دعا کریں اور رب سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقہ میں آپ کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سنتاں ادا کریے.